الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری جامع اور مکمل کتاب ہے۔ جس طرح کسی بھی کتاب کا تعارف اس کے نام سے ہو جاتا ہے، اگر کسی کتاب کا نام لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نام کی کتاب کس مضمون کے متعلق ہوگی، اس طرح قرآن مجید کے بھی بہت سارے نام خود قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں، جن میں مشہور 4 نام ہیں، جن میں ایک نام تو جو ہم سب مسلمانوں کی زبان پہ ہوتا ہے کہ ہم اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ اور قرآن کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں یہ قرآن کا لفظ قاف، را اور نون سے مل کے بنا ہے۔ جب اس کو قاف، را اور نون سے ملا کر پڑھ کے سمجھا جائے تو اس کا مطلب ملانے والی چیز ہوتی ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو آپس میں ملا دیتی ہے، ان کے دلوں میں جو دوریاں ہوتی ہیں ان کو یہ ختم کر دیتی ہے، اور آپس کا جوڑ، پیار، محبت اس قرآن مجید کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ سے مخلوق کو ملانے والی کتاب ہے۔ انسان کا جو خالق اور مالک ہے اس کے ساتھ جوڑ ہونا، اس سے تعلق ہونا، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اور یہ کتاب اس ضرورت کو پورا کرتی ہے، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا ہے۔ اور ہمارے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کا جو اصل مادہ ہے وہ قاف، را اور حمزہ ہے، قرأ، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ تو یہ قرآن مجید اس لحاظ سے بھی اسم با مسمہ کتاب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ اس کا اگر آپ آج کل کے حساب سے اندازہ لگائیں تو دنیا کے جو اوقات ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ مثلاً دنیا میں سب سے پہلے جو صبح ہوتی ہے یہ فجی کے اندر ہوتی ہے، اس کے بعد یہ انڈونیشیا، ملائیشیا کے ایریے میں آ کر صبح کا وقت شروع ہوتا ہے، جب فجی کے اندر صبح کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے بنگلہ دیش، انڈیا، ہمارے پاکستان میں جب زور کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہاں صبح کا وقت ہوتا ہے۔ تو صبح کی نماز مسلمان علاقوں میں پڑھی جاتی ہے، بے شک تعداد میں تھوڑے مسلمان بھی پڑھتے ہوں تو وہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان اوقات کو اگر تقسیم کر کے دیکھا جائے تو دنیا میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا جس وقت دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں یہ قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو رہی۔ تو اتنا زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ اب جب ہم اسے قرآن کہتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اس کا احساس بھی پیدا ہونا چاہیے کہ آیا میں اس قرآن کو قرآن کہتا ہوں تو میں اس کو پڑھتا کتنا ہوں۔ ہر مسلمان کی زندگی میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت لازمی مضمون کے طور پہ شامل ہونی چاہیے کہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے 1 پارہ پڑھ لے، آدھا پارہ پڑھ لے، 10-15 منٹ کم از کم اس قرآن مجید کو لازمی دے کہ اس قرآن کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ قرآن زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب اس قرآن کو ماننے والا ایسا ہے کہ سال سال گزر جائیں اور وہ اس کا 1 سپارہ بھی تلاوت نہ کرے تو یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے۔ اس طرح اس قرآن مجید کا دوسرا نام جو بہت زیادہ مشہور ہے، ابھی یہاں پر بھی آیا ہے، تلک آیات الکتاب، جسے الکتاب کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں بھی نازل کی ہیں سب کو کتاب کہا جاتا ہے، لیکن اس کو الکتاب عربی زبان میں جب الف لام ساتھ شامل ہو تو یہ پھر عام نہیں، خاص کتاب مراد ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں وہ تو کتابیں تھیں، یہ کتاب ایسی ہے اس میں ان ساری کتابوں کے مضامین آ گئے۔ قرآن مجید کے اندر
انجیل کے مضامین بھی ہیں، تورات کے مضامین بھی ہیں، جتنی اللہ نے کتابیں پہلے نازل فرمائی ہیں ان سب کے مضامین کو اگر کسی جگہ یکجا دیکھنا ہو تو وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس لحاظ سے یہ الکتاب ہے کہ اللہ نے دنیا بھر کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو احکامات دیے ہیں ان کا مجموعہ یہ کتاب ہے، اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ نے دنیا بھر کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ اب ہم اس الکتاب کو کتاب سمجھ کر اس سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام الفرقان آتا ہے، اور الفرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی کتاب۔ اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی اتنا حالات خراب ہیں کہ ٹھیک اور غلط کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جس قوم کے پاس قرآن مجید موجود ہو وہ اگر یہ کہے کہ ہمیں ٹھیک اور غلط کا پتہ نہیں چلتا تو یہ اس کی جہالت کی علامت ہے۔ قرآن مجید فرق کرتا ہے ٹھیک اور غلط کے درمیان، اور الفرقان یہ مصدری معنی اس کا آتا ہے تسلسل کے ساتھ فرق کرتا ہے، ہر وقت فرق کر رہا ہوتا ہے۔ میں جو راستے میں چلتا ہوں تو قرآن مجید وہاں بھی فرق کرتا ہے کہ میں ٹھیک طریقے سے چل رہا ہوں یا غلط طریقے سے چل رہا ہوں۔ ہمیں اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے، لا تمش فی الارض مرحا، عاجزی کے ساتھ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ میں جب بولتا ہوں تو وہاں بھی قرآن مجید فرق کرتا ہے، ٹھیک بولنا کیا ہے، غلط بولنا کیا ہے۔ میں جو سنتا ہوں تو قرآن مجید وہاں بھی فرق کرتا ہے کہ میں جو سنتا ہوں یہ ٹھیک باتیں سن رہا ہوں، غیبت سن رہا ہوں، اللہ کی نافرمانیاں سن رہا ہوں۔ تو یہ فرق کرنے والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کا نام ہی الفرقان ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام الذکر ہے، نصیحت اور یاد دہانی کرانے والی کتاب۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل تو خطوں کا زمانہ بھی نہیں رہا، ایک آدمی کسی کو کسی حکم دینے کے لیے خط لکھتا ہے تو اس کو یاد دہانی نہیں کہتا، دوسری دفعہ خط لکھتا ہے، جب بار بار لکھتا ہے تو وہ آخری خط کو کہتا ہے میں بطور یادداشت اور یاد دہانی کی اب آخری تنبیہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو الذکر کہا ہے کہ جتنے اللہ نے پہلے پیغامات بھیجے ہیں ان پیغامات میں سے یہ آخری اور اہم ترین یاد دہانی ہے کہ اب جو انسان اللہ کے احکامات سے نافرمانی ہو کر کے زندگی بسر کریں گے ان کے مقدر میں تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے دو طرح کے مضامین کے اندر تقسیم کیا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو بھی قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کے سارے مضامین ایک حالات کے لیے نہیں ہیں اور ایک طرح کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ اس کی صورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک زندگی وہ تھی وہ ہجرت سے پہلے آپ نے مکہ میں اور مختلف علاقوں میں گزاری تھی، ایک زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی جو آپ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں یا مدینہ کے اطراف و جوانب میں گزاری تھی۔ تو یہ پہلی زندگی کو مکی زندگی کہتے ہیں، بعد والی زندگی کو مدنی کہتے ہیں۔ پہلی زندگی کے حالات مختلف تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، نافرمانیوں سے منع کیا کرتے تھے، آپس کے اندر پیار محبت کی تلقین کرتے تھے، دین اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے ساتھ جڑنے والے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کو تیار کرتے تھے اور اس راستے میں مال جان قربان کرنے کی ترغیبیں دیتے تھے۔ مثلاً ہمیں مکی زندگی کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مکہ سے مدینہ کا سفر آج کل تو آسان ہے کہ آپ 3 گھنٹوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اچھے سے اچھے انتظامات موجود ہیں۔ اب اس زمانے میں مکہ سے مدینہ جانا اور جانا بھی چھپ کر کہ راستے میں جو قبائل رہتے ہیں ان کو پتہ نہ چلے، ان حالات میں اتنے سفر کے لیے وسائل کی ضرورت تھی تو سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ تیار ہو اور گھر میں جتنا مال و متاع تھا وہ جمع کیا اور اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیٹیوں کو کہا کہ پیچھے اگر میرے والد صاحب پوچھیں جو آنکھوں سے تھوڑے نابینا تھے
تو ان کو ذرا تسلی دے دیں۔ اب والد صاحب نے آ کے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں چلا گیا؟ بیٹیوں نے کہا کہیں باہر کام پر گئے ہوں گے۔ تو کہا آپ کے لیے کچھ چھوڑ کر بھی گیا ہے یا کہ نہیں؟ تو بیٹیاں تربیت یافتہ تھیں، وہ سرہانے کے کپڑے کے اندر کچھ ٹھیکریاں کچھ چیزیں رکھ کر اس زمانے کی اشرفیوں کی طرح وہ لگتی تھی۔ وہ ان کے سامنے رکھا، اوپر ان کا ہاتھ پھیرا کہ ہمارے لیے ابو بہت کچھ گھر میں چھوڑ کر گئی۔ اس نابینا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اوپر ہاتھ پھیرے تو بڑی دعائیں دی کہ اچھا ہے وہ بیٹا میرا بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہوا ہے۔ لیکن یہ جذبہ مکی زندگی کی ضرورت تھا۔ آج دنیا میں جتنا بھی دین پھیلا ہوا ہے، یہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اس کا ثواب وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچ رہا ہے کہ اگر وہ ہجرت کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیتے، بظاہر اسباب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین وہیں ختم ہو کے رہ جاتا، کہ یہ وہ پہلا موقع تھا جب دین اسلام ہجرت کے بعد ایک مضبوطی کی طرف بڑھا اور آج تک الحمدللہ وہ اپنے طرز اور طریقے کے مطابق پھیل رہا ہے۔ تو مکی زندگی میں اس طرح کے احکامات ہیں۔ اب مکی زندگی میں جہاد کی کوئی آیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں جہاد کے احکامات نہیں تھے۔ جب مسلمانوں کے پاس اپنا اختیار ہی نہ ہو، اپنی طاقت ہی نہ ہو، اب ان کا جہاد کیا معنی رکھتا ہے؟ لہٰذا مکی زندگی میں ان کو تبلیغ کا حکم تھا، ترغیب کا حکم تھا۔ آ کے مسلمان شکایت کرتے کہ ہمیں کافر تنگ کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوتا کہ ان کو کہو کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، تم نے جواب میں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ تسلی دے کے، حوصلہ دے کے اپنے آپ کو منظم کرنے کی ترغیب۔ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکے مخلص مومن لوگ تھے، کوئی منافق آپ کے قریب نہیں آتا تھا، اس لیے کہ یہ مشکلات کا زمانہ تھا۔ مشکلات کے زمانے میں ساتھ دینے والے لوگ مومن مخلص لوگ ہوتے ہیں، اس لیے تمام آیات جو مکی صورتوں کے اندر ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں جس میں تبلیغ کے احکامات ہیں۔ اور اس وقت جو مسلمانوں کے حالات آج کل ہیں، یہ یقین کریں یہ مکی زندگی والے ہیں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمانوں کو اپنے ممالک کے اندر بھی اپنا اختیار حاصل نہیں، یہ نہ اپنا اسلحہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنی معاشی پالیسیاں اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں۔ آج کل آپ سن رہے ہیں ہم ایک مسلمان ملک ہونے کے باوجود IMF اور ان چیزوں کی شرطوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں، ایسے حالات میں جہاد کی باتیں کر کے دنیا کی بڑی طاقتوں کی لڑائیوں میں مسلمانوں کا خون ضائع کروانا، یہ قرآن مجید سے ناسمجھی کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں جہاد کی آیات یہ مکی دور یا مکی زندگی کے لیے نہیں تھی۔ مکی دور میں ان کو آپس میں اکٹھا کر کے ان کا ایمان مضبوط کرنا، ان کے اعمال مضبوط کرنا، وہ چیزیں جن کے اوپر یہ منظم ہو سکیں، ان چیزوں کے احکامات۔ اور مدنی صورتیں جو ہیں ان کے اندر پھر ریاست کے احکامات ہیں کہ اب مسلمانوں کی اپنی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست کے بانی بھی ہیں، جس طرح نبی اور پیغمبر ہیں اس طرح وہ ہمارے پہلے حاکم بھی ہیں۔ انہوں نے پھر حکومت کے متعلق احکامات بھی بتائے، اور پھر جب حکومت اپنی بن گئی اب اس کے بعد جہاد کے احکامات بھی آئے کہ اب مسلمانوں کے پاس ایک منظم طاقت ہے، جہاں کفار مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یہاں سے بھی لشکر جا کر ان سے بدلہ لیں گے اور جواب کریں گے۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتیں قرآن مجید کے مکی اور مدنی مضامین کی تقسیم کے لیے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ جس صورت کو اس رمضان شریف میں آپ کے سامنے پڑھیں گے، جو مضامین پیش کریں گے، یہ سورہ یوسف ہے۔ اس کے اندر یہ مکی صورت ہے، مکی احکامات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں ان میں ایک قسم ان مضامین کی ہوتی ہے جن میں احکامات ذکر کیے جاتے ہیں کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی حرام ہے، کون سی حلال ہے، کون سی منع ہے۔ وہ فقہائے کرام نے اس کے اوپر بڑا تفصیل سے کام کیا ہوا ہے۔ اور کچھ مضامین ایسے ہیں جو باطل فرقوں کی نشاندہی کے لیے ہوتے ہیں کہ شرک کیا چیز ہے، بدعت کیا چیز ہے، اور شرک سے روکنے والے جو لوگ شرک کرنے والے ہیں وہ دلائل کیا دیتے ہیں، ان کا جواب کیسے دیا جائے۔ باقی قرآن مجید میں تذکیرات ہیں،
ان تذکیرات اور نصائح میں ایک بہت پیارا طریقہ جو قرآن مجید میں ہے کہ قرآن مجید تاریخ کو بیان کرتا ہے، پرانے واقعات بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح ایک آدمی نے اللہ کے احکامات کو مانا اور وہ مشکلات سے نکل کے کامیاب ہو گیا، اور کس طرح کسی ایک قوم نے یا کسی ایک فرد نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور وہ سارے اسباب کامیابی کے ہوتے ہوئے بھی ناکام ہو گئے۔ اس سے پھر ہمیں عبرت اور سبق ملتا ہے۔ یہ بہت سارے واقعات قرآن مجید میں ہیں، 26 انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن سب سے جامع، سب سے کامل قصہ جو قرآن مجید میں ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ یہ سارا قصہ ایک ہی صورت میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آتا ہے، کوئی واقعہ ان کا اس صورت کے باہر نہیں ملتا۔ خود اللہ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا ہے کہ یہ بہترین واقعہ ہے، اس میں زندگی گزارنے کے بہت اچھے اچھے اسباق موجود ہیں۔ اگر آدمی اللہ کی ہدایات پہ عمل کرنا چاہے، نافرمانیوں سے بچنا چاہے، تو انشاءاللہ اس رمضان میں ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اس سورہ یوسف کے جو واقعات ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ثواب بھی حاصل کریں گے اور اپنی زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ سورہ یوسف کا آغاز کریں گے۔